بیوی نے پردیس میں بیٹھے اپنے شوہر کو فون پہ چیلنج کیا، کہتی ہے کہ میں اپنے آشنا کی باہوں میں ہوں، تم سے جو ہو پاتا ہے کر لو۔ شوہر کو یہ سن کے بڑا غصہ آتا ہے۔ شوہر رات کی تاریکی میں گھر پہنچتا ہے، کلہاڑی سے بیوی کے ٹوٹے کرتا ہے، کلہاڑی لے کے تھانے جاتا ہے، اپنی گرفتاری پیش کرتا ہے۔ اور جب بیوی کا جنازہ جا رہا تھا تو شوہر پولیس والوں سے درخواست کرتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ مجھ کو میری بیوی کا جنازہ پڑھنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں رہنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے سن 2011 میں۔ یہ لڑکا رہنے والا تھا سرگودے کا۔ وہ اس کی جاب تھی، سرکاری نوکر تھا سکھوکی میں۔ سکھوکی میں جاب کرتے کرتے وہیں پہ اس نے زمین خرید کے گھر بنا لیا۔ علاقے میں کافی سنامدہ بن گئی، تو رشتہ وہیں پہ سکھوکی کے ساتھ ایک گاؤں تھا، وہاں رشتہ دیکھا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ بیوی بڑی خوبصورت تھی اور اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہے۔ اس کی بیوی 3 بچوں کو جنم دیتی ہے اور سلسلہ چلتا رہا ایسا ہی۔ پھر اس بندے کی جو نوکری ہے، اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے کچھ دن کے لیے کراچی میں۔ اب یہ کراچی جانا ہے، بیوی جوان ہے، بچے چھوٹے ہیں، بڑا پریشان۔ یہ اپنے سسرال میں فون کر کے کہتا ہے اپنی ساس کو کہ میں کراچی جا رہا ہوں، اور جب تک میں وہاں پہ کوئی کوارٹر کا بندوبست نہ کر لوں، آپ میری بیوی بچوں کو اپنے گھر رکھ لیں۔ ساس نے کہا ہے اس کا اپنا گھر ہے، جب تک چاہے رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ بیوی ضد کر گئی۔ بیوی کہتی ہے مجھ کو تو یہیں پہ مزہ آتا ہے، یہیں پہ سکون ملتا ہے، یہیں پہ نیند آتی ہے، وہاں پہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ شوہر کو بہت ضد کی، شوہر اس کی ضد کے ہار گیا۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں رہو، اور شوہر نے اپنی ساس کو فون کیا کہ گاہے بگاہے چکر لگاتے رہنا۔ وہ خود چلا گیا کراچی۔ ابھی کراچی جا کے اپنے کام میں بیزی ہو گیا۔ کچھ ہفتے گزرے ہیں، اس کا جاننے والا کوئی دوست تھا، اس نے فون کیا اس کو۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب، محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تمہاری بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، رات کی تاریکی میں کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 لڑکے تمہارے گھر میں جاتے ہیں، بہتر ہے اپنے گھر کا بندوبست کرو۔ شوہر کو اس بندے کی بات پہ غصہ آیا اور سوچتا ہے کہ میری بیوی ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ پھر بھی بیوی کو فون کیا، اس سے کہا کہ میری امانت کی خیانت مت کرنا، میری امانت کی حفاظت کرنا۔ بیوی کہتی ہے تمہیں الزام لگاتے ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، تمہیں مجھے یقین نہیں، طلاق دے دو۔ شوہر نے سمجھانے کی کوشش کی، پر بیوی ایک ہی بات کری جائے، مجھے طلاق دے دو۔ شوہر نے فون کیا ہے اپنی ساس کو۔ ساس سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے جا رہی ہے، آپ سمجھائیں اس کو۔ لڑکی کی ماں نے سمجھایا، پر لڑکی ایک ہی بات کرے کہ شوہر میرا شک کرتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، یہ ہے، مجھے طلاق دے دے۔ اگر شوہر نے بات خاموشی سے چھوڑ دیا، شاید کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسے کرتے کرتے پھر ہفتے 10 دن گزر گئے۔ پھر ایک محلے میں کسی نے فون کیا، کہتا ہے کہ بھائی صاحب، آپ یا تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کراچی لے جاؤ، یا اس کو اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دو، جہاں پہ محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بہت لوگ تمہارے گھر میں آتے ہیں، کئی لڑکے تمہارے گھر پہ آتے ہیں۔ شوہر کو بڑا غصہ آیا، وہ چپ کر کے آتا ہے، ایک بار کراچی سے آتا ہے، چپ کر کے بیوی بچوں کو سامان پیک کرتا ہے اور لے کے آتا ہے واپس کراچی۔ کراچی پہنچنے کے بعد بیوی نے سر پہ دوپٹہ باندھ لیا، کہتی ہے یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا پانی ٹھیک نہیں ہے، یہاں میرا دل نہیں لگ رہا، یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے۔ روز چک 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 کرتے کرتے نا شوہر کو پھر سے کیا شوہر نے اپنا ٹرین کا ٹکٹ بک کرایا، بیوی کو بچوں کو ٹرین میں بٹھایا، اور وہ پہنچ گیا سکھوکی آگے۔ سکھوکی پہنچنے کے دوسرے دن بیوی نے فون کیا، اپنے شوہر سے فون پہ کہتی ہے کہ تم سے جو بن پاتا ہے کر لو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہارا اور میرا اب ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، میں اپنے آشنا کی، اپنے عاشق کی باہوں میں ہوں، اور میں اس کے ساتھ بڑی خوش ہوں۔ شوہر یہ سن کے حیران پریشان کہ جس بات کا ڈر تھا وہی کام ہو گیا، اور بیوی نہ وہاں پہ فون بند کر دیا، اور فون بند کرنے سے پہلے کہتی ہے کہ موبائل فون سپیکر پہ ہے، تم کو بات کرنی ہے اسے تو کر سکتے کوئی بات۔ شوہر کی بولتی بند ہو گئی، کیا بات کرنی بیچارے نے، فون بند ہو گیا۔ شوہر نے ایک پلان بنایا، آخر رات کی تاریکی میں ٹکٹ بک کرتا ہے، کراچی سے پہنچتا ہے سکھوکی۔ رات کا وقت ہے، کہیں بندوبست کرتا ہے کلہاڑی کا، کلہاڑی لے کے گھر کی دیوار پھلانگتا ہے، دیوار پھلانگ کے جا کے دیکھتا ہے ایک کمرے میں بچے سو رہے ہیں سکون سے، دوسرے کمرے میں دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور بیوی کا آشنا
دونوں بڑے سکون سے سو رہے ہیں۔ یہ نکالتا ہے کلہاڑی اور بیوی پہ وار کرتا ہے۔ جو ہی وار سے چیختی ہے بیوی، اس کا جو آشنا ہے وہ سب سے پہلے بھاگ جاتا ہے وہاں سے، پر شوہر سکون سے تسلی کے بیوی کے ٹوٹے کرتا ہے، کلہاڑی کو لہراتا ہے، وہ پہنچا ہے تھانے میں، کلہاڑی کے حوالے کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا قتل کر کے آ رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر میں ہی پولیس پہنچتی ہے وہاں پہ، لاش کو اپنی تحویل میں لیتی ہے، لاش کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے اور لاش کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر بچے جو ہوتے ہیں اس کو بھی لڑکی کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس بندے پہ کیس چلتا ہے۔ پکا یقین تھا کہ اس بندے کو پھانسی ہوگی، سزائے موت ہوگی، کیونکہ اعلی کار بھی مل گیا تھا اور بندے نے خود مان بھی لیا تھا۔ اب اس بندے نے وکیل کے ذریعے اپنی ساس کو پیغام پہنچایا کہ آپ 30 لاکھ لے لیں اور کیس ختم کر دیں، مجھے معافی دے دیں، میرے بچے رل جائیں گے۔ لڑکے کی ساس نے کہا 50 لاکھ۔ پھر وکیل نے بیچ میں بڑھ کے بات شروع کی اور آہستہ آہستہ بات ڈن ہوتی ہے۔ جو ساس ہے اپنے شوہر سے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بیٹی کی بھی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، میں بھی سمجھا چکی تھی اور جو ہمارا داماد وہ بھی سمجھا چکا تھا، بچے 3 معصوم ہیں، رل جائیں گے، تو لہذا معاف کر دیتے ہیں۔ سب کے مشورے سے ساس نے اسے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارا سکھوں کے وہ مکان ہے وہ میرے نام کر دو تاکہ بچوں کا مستقبل سیکیور ہو جائے۔ تو ایسے شوہر نے وہ جو مکان تھا اپنی ساس کے نام کر دیا اور 1.5 سال بعد جیل سے رہا ہو گھر آ گیا۔ اب وہ سرکاری نوکری پہ ہے اور سکھوں کی میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن وہ عورت جس نے چیلنج کیا تھا کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ خوش ہوں اور میں تم سے جو ہو پاتا کر لو، ایسی عورتوں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، اپنا گھر برباد کرتی ہیں، خاندان کی بدنامی کرتی ہیں، بچے بیچارے جو بڑے ہو بھی جائیں گے، کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو بھولنے نہیں دیتے، وہ یہی کہیں گے یہ بچے اسی عورت کے ہیں جس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ آپ اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔